باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قال تبارک و تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کا مجموعہ دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک انسان کے اندر جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جس طرح میں اور آپ اپنے جسم کی غذا اور ضرورت سمجھتے ہیں کہ جسم کو کوئی چیز کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو جسم فاقے میں پڑ جائے گا اور کسی کام کا نہیں رہے گا، علالت آ جائے گی۔ اسی طرح روح کی بھی ایک غذا ہے، کیونکہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی چیزیں، اناج، مٹی سے نکلنے والی چیزیں، پھل فروٹ وغیرہ مٹی سے نکلنے والی چیزیں، جسم مٹی کا ہے تو اس کی ضرورت ہے، اور روح عرش الہی سے آئی ہے، نورانی ہے، اور اس کی غذا بھی نورانی غذا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ روح کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ اگر جسم کو کھانا نہ دیا جائے تو جسم علالت میں پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح اگر روح کو اس کی غذا نہ دی جائے تو روح بھی ہماری مر جاتی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا حدیث پاک میں، فرمایا ذکر کرنے والا انسان زندہ ہے، اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرا بندہ مجھے صبح و شام کثرت سے یاد کیا کر، مجھے یاد کیا کر، صبح و شام کثرت سے یاد کیا کر۔ اب اللہ کو کثرت سے یاد کرنا کیا ہے؟ اس پہ ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ میں ہی اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سوچی، اللہ رب العزت نے فرمایا زمین پہ چرندوں پرندوں درندوں کو کہ میرے ذکر کو کثرت سے کرو اور آواز سے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آوازیں آنے لگ گئیں اللہ کے ذکر کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ یہ جو ہاتھ میں عصا ہے نا، یہ زمین پہ مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ وہ عصا مارا، زمین پھٹی، پانی نکلا نیچے سے، پھر مارا اور ایک پتھر نکلا، پھر اس پہ عصا مارا، اس کے اندر سے ایک جانور کیڑا سبز رنگ کا نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں کیسے؟ اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کب سے یہاں رہ رہے ہو؟ فرمایا 5001 سال گزر گئے ہیں مجھے پیدا ہوئے، اور میں اس وقت سے لے کے اب تک اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ میرے آپ کے ذکر کرنے کے محتاج نہیں ہے، میں اور آپ اللہ کا ذکر کر کے اپنی ضرورتوں کے محتاج ہیں، اللہ سے منوانے کے۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ یہاں کھانا پینا کیا ہے؟ فرمایا میرا کھانا میرا پینا جب سے اللہ نے بنایا، میرا اللہ کا ذکر میرا کھانا بھی ہے، میرا پینا بھی ہے۔ بھائیوں، ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے، فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کو بھی یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھی فرشتوں کی محفل میں مالائے اعلیٰ میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے
میری طرف ایک بازو بڑھتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف دو بازو چل کے آتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو اللہ کی ذات فرما رہے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں اور اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو میرا رب ہمیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن کیونکہ ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ذکر اذکار کی، لیکن ہمیں ضرورت ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے ذکر کی بھی۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا کل قیامت کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جو جنت میں ہوں گے ان کو صرف اور صرف اس چیز کا افسوس ہوگا کہ دنیا میں جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی تھی۔ اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت کی صبح فرشتوں کو یہ فرمائیں گے ہر اس انسان کو جہنم سے آج نکال دو، ہر اس انسان کو جس نے کبھی دنیا میں ایک دفعہ میرا نام لیا اور میرے کسی خوف سے کوئی گناہ چھوڑ دیا، آج اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ تو میرے بھائیوں، ذکر انسان کی روحانی غذا ہے اور یہ کرنا ضروری ہے، اور یہ زیادہ نہیں، ہمیں تو کثرت سے کرنا چاہیے۔ اگر کم بھی کرنا ہے تو بزرگوں نے اس کی تسبیحات بتائی ہیں، فرمایا جو آدمی 3 تسبیحات صبح اور 3 تسبیحات شام کو کر لے گا وہ ذاکرین میں سے ہوگا، اور جنت کا ایک دروازہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر ذاکرین کے لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور وہ 3 تسبیحات کیا ہیں؟ فرمایا پہلی تسبیح تیسرا کلمہ، اور دوسری تسبیح استغفار، اور تیسری تسبیح درود پاک۔ جو 3 تسبیحاں یہ صبح، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود پاک 3 صبح اور 3 شام پڑھے گا، اس کا شمار ذاکرین میں سے ہوگا، اور کل قیامت کی صبح اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔